السلام علیکم. آپ لوگ بھی ارننگ کر سکتے ہیں آن لائن اپنی ویب سائٹ سے. بہت ہی آسان ہے. اگر آپ لوگ یہ جو میں لیکچرز کی سیریز دے رہا ہوں اس کو غور سے دیکھیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے. سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر. آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ویب سائٹ بنانے کے لیے جو ہم Amazon ایفیلیٹ کی بنا رہے ہیں اس کے لیے کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو بہت ضروری ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے اپنی نچ فائنڈ کی اور کی ورڈز فائنڈ کیے جو کہ بہت امپورٹنٹ تھے. اب ہم اپنی ویب سائٹ کو بنانے جا رہے ہیں. تو ویب سائٹ بنانے کے لیے میں نے ایک آلریڈی کورس کروایا ہوا جس کا نام ہے ورڈ پریس کورس. میرے اسی یوٹیوب چینل کے اوپر اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو ورڈ پریس پر ویب سائٹ بنانا نہیں آتی تو وہ آپ کورس لیں. آپ انشاءاللہ 4 سے 5 دن میں بنانا سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے. ایون کہ آپ 2 دن میں بھی سیکھ سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے اوپر. لیکن اگر آپ لوگ پھر بھی یہ کہتے ہو کہ سر مطلب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم ورڈ پریس کورس سیکھیں, ہمیں جسٹ بنی بنائی ویب سائٹ چاہیے, تو آپ ہمارا جو فیس بک گروپ ہے پاکستان پرو ٹرینر بائی او ٹریننگ, اس کے اندر ایڈمن ٹیم سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں بنی بنائی ویب سائٹ پرووائڈ کریں. تو ہماری ٹیم ایک سمپل جو بلاگ ہے ایفلیٹ مارکیٹنگ کا وہ آپ کو 5000 روپیز میں بنا کے دے گی. ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ سروس چاہیے ہو, ادروائز آپ میرے یوٹیوب چینل سے یہ سیکھ سکتے ہو. جب ورڈ پریس ویب سائٹ بن جائے, ٹھیک ہے, لیٹس سپوز آپ نے ورڈ پریس انسٹال کر لیا, اس کے بعد کیا کرنا ہے, تھیم کس طرح سیٹ اپ کرنا ہے, آج ہم یہ چیزیں دیکھیں گے. تو جی چلتے ہیں. سب سے پہلے یہ آپ لوگوں کو جس طرح سے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ میرے پاس ورڈ پریس جو ہے یہ انسٹال ہو چکا ہے, اور دیکھو ویب سائٹ کے اوپر بالکل خالی سی ایک لگ رہی ہے ویب سائٹ. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, یہ جو میں نے ڈومین میں یوز کر رہا ہوں یہ ایکسپائر ڈومین ہے. ٹھیک ہے. ایکسپائر ڈومین کس طرح فائنڈ کرنی ہے وہ بھی لیکچر یوٹیوب کے اوپر پڑا ہے, آپ دیکھ سکتے ہو اور فائنڈ کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ کو ایکسپائر ڈومین ہمارے سے چاہیے تو آپ 500 روپیز دے کے ہمارے سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری ایڈمن ٹیم سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ لوگوں نے ہمارا فیس بک گروپ پاکستان پرو ٹرینر میں کانٹیکٹ کرنا ہے ہماری ایڈمن ٹیم سے. ٹھیک ہے. اوکے. تو یہ چیزیں تھی کہ آپ نے ڈومین لے لی, ہوسٹنگ لے لی, ہوسٹنگ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ورڈ پریس انسٹال کر دیا. ٹھیک ہے. جب آپ نے ورڈ پریس انسٹال کر دیا تو آپ کو اس طرح سے کچھ نظر آئے گا, خالی خالی سی ویب سائٹ. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو سیٹ اپ کرنا ہے. تو اب ہم سیٹ اپ سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ میں ڈیش بورڈ کے اندر جا رہا ہوں. اوکے. تو جی ڈیش بورڈ کے اندر میں پہنچ گیا ہوں اپنے ورڈ پریس کے. یہ جو میں نے ہوسٹنگ یوز کر رہا ہوں یہ ہوسٹنگ ہے سائٹ گراؤنڈ. ٹھیک ہے. کافی فیمس ہوسٹنگ ہے اور کافی سپیڈ کی وجہ سے جو ہے کافی فیمس ہے. سو رائٹ ناؤ میں اس وقت ڈیش بورڈ پہ ہوں. سب سے پہلی چیز کیا کرنی ہے, سب سے پہلی چیز آپ لوگوں نے تھیم انسٹال کرنا ہے. تھیم جو ایکٹیو لوگ ہیں ہمارے دوسرے گروپ میں موجود ہیں ان کو پرووائڈ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ لوگوں نے کی ورڈز والی ویب اسائنمنٹ سبمٹ کرا دیا ہماری ایڈمن ٹیم کو اور ایڈمن ٹیم کو دکھا چکے ہو تو ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہو کہ یہ میں نے کی ورڈز کی اسائنمنٹ سبمٹ کرا دی, تو ہماری ٹیم آپ کو ادھر ایڈ کر دے گی تاکہ آپ لوگوں کو بھی یہ جو پریمیم تھیم ہے یہ مل سکے. اوکے. تو میں سب سے پہلے تھیم انسٹال کرتا ہوں. تھیم انسٹال کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ادھر آنا ہے اپیرنس میں اور یہاں پر آ کے تھیم کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا. تو جیسے تھیم کے اوپر کلک کریں گے یہ کچھ آلریڈی یہاں پر بائی ڈیفالٹ اویلیبل ہوتے ہیں, لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, نیو تھیم کرنا ہے. تو یہاں پر دیکھو ایک بٹن نظر آئے گا ایڈ نیو, تو یہاں پر ہم نے کلک کرنا. جیسے ہم نے کلک کیا تو یہاں پر ہمیں ایک بٹن نظر آیا اپلوڈ تھیم. جو تھیم ہم نے یوز کرنا ہے اس کو یہاں سے اپلوڈ کرنا ہے. تو میں یہاں پر کلک کرتا ہوں
اور اس کے بعد چوز فائل. یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی فائل بتاؤ کہاں پڑی ہے تاکہ یہ تھیم آپ یہاں پر یوز کر سکیں. تو میں یہاں پر چوز فائل پہ کلک کروں گا اور جہاں پر بھی میرا یہ تھیم پڑا ہے تو یہ سب سے پہلے ہم نے یہ تھیم کی نا 3 فائلز ہوں گی. یہ 3 فائل اور اس کے علاوہ ایک چوتھی بھی فائل ہوگی, اس کا بھی میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ والی فائل کرنی ہے جینیسس. یہ والی بھی نہیں کرنی, یہ والی بھی نہیں کرنی. یہ سینٹر میں جو جینیسس لکھا ہوا ہے تو اس کو کلک کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ فائل سلیکٹ ہوگی اور انسٹال ناؤ پہ کلک کر دینا. تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے, یہ انسٹال ہو جائے گا. اوکے جی, انسٹال ہو گیا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو ایکٹیویٹ کر دینا. ٹھیک ہے, جینیسس تھیم فاسٹ ہے, سپر فاسٹ ہے, بہت لائٹ ہے. تو اس کو آپ اس لیے بہت سے لوگ جو ہیں ایفلیٹ مارکیٹنگ کے لیے جینیسس کو یوز کرتے ہیں. میں بھی اپنی کافی ویب سائٹس پہ جینیسس یوز کر رہا ہوں. تو جی جینیسس انسٹال کر لیا ہے. ضروری نہیں ہے آپ جینیسس کرو, اگر آپ کے پاس کوئی اور تھیم اویلیبل ہے, لائٹ ہے, فاسٹ ہے, وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہو اگر آپ لوگوں کے پاس اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, اوکے, جینیسس تھیم انسٹال کر دیا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, جینیسس کو مین جو ہمارے پاس تھیم ہے وہ انسٹال کر لیا ہے. تو اب ہم نے دوبارہ ادھر جانا ہے, ایڈ نیو. یہ ہمارے پاس فریم ورک ہے جینیسس کا. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم ایک جو چائلڈ تھیم ہے وہ انسٹال کریں گے. اپلوڈ میں جا کے یہاں پر یہ ہمارے پاس ایک گیون ہے اسپائر پرو, اس کو ہم نے انسٹال کرنا ہے. پہلے ہم نے اس کو انسٹال کیا تھیم میں ہی, اب اسی کو ہم نے انسٹال کرنا ہے اسپائر پرو. اس کو سلیکٹ کیا اور انسٹال ناؤ. اوکے, یہ بھی انسٹال ہو گیا اور اس کو ایکٹیویٹ کر دینا. ٹھیک ہے, ایکٹیویٹ ہو گیا. یہ ہمارے پاس ایک بنا بنایا یوں سمجھ لو ڈیزائن ہے. ٹھیک ہے, اسپائر پرو کے نام سے. تو یہ ہم نے انسٹال کر دیا. ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزیں کرنی. اچھا اوکے, تو رائٹ ناؤ ہمارے پاس یہ پیرنٹ تھیم بھی ہم نے سب سے پہلے اس کو اپلوڈ کیا اور ایکٹیویٹ کیا. اس کے بعد ہم نے یہ چائلڈ تھیم جو تھا اسپائر پرو, اس کو اپلوڈ کیا اور ایکٹیویٹ کیا. تو یہ ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب یہ آپ ایکٹیویٹ کر لو اس کے بعد کیا کرنا ہے, اس کے بعد یہ چیک کرنا ہے اگر ورڈ پریس کی کوئی اپڈیٹ آئی ہوئی ہو تو اس کو آپ نے اپڈیٹ کر لینا ہے, ادروائز لیو کر دینا. آپ یہاں پر دیکھو یہ ڈیش بورڈ کے اندر اپڈیٹس کے اندر چیک کر سکتے ہو کہ اگر کوئی اپڈیٹ آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی پلگ ان کی اپڈیٹ آئی ہوئی ہے, اس کو چاہو تو ابھی اپڈیٹ کر دو, ادروائز ابھی ہم نے یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم نے اپنا تھیم انسٹال کر چکے ہیں. تو اب ایک دفعہ ویب سائٹس کو چیک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب دیکھو ہماری ویب سائٹ کا لک یہ ہے. ابھی یہاں پر دیکھو کچھ خاص نظر نہیں آ رہا, جسٹ سمپل مائی ورڈ پریس لکھا ہوا ہے اور یہاں پر کوئی کانٹینٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ کو ویب سائٹ نظر آئے گی جب آپ تھیم انسٹال کر لو گے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب ہم نے تھیم کا جو لے آؤٹ ہے, جو ڈیزائن ہے, اس کو ہم نے سیٹ اپ کرنا ہے. تو وہ کیسے کرنا ہے, اس کے لیے آپ لوگوں نے سب سے پہلے ایک پلگ ان انسٹال کرنا ہے. آپ نے یہاں پر آنا ہے پلگ ان میں. پلگ ان میں آنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے ایڈ نیو, یہاں پر کلک کرنا ہے. جیسے کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ پلگ ان نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, ایک تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا یہ کلاسک ایڈیٹر ہے, اس کو انسٹال کر لو اور ایکٹیویٹ کر لو. ٹھیک ہے, سیکنڈ آپ نے دوبارہ ایڈ نیو پہ کلک کرنا ہے اور اپلوڈ پلگ ان کے اوپر کلک کرنا ہے. اپلوڈ پلگ ان کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے فائل چوز کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور فائل چوز کون سی کرنی ہے, یہ اب مزے کی بات. فائل چوز کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر دیکھو, یہاں پر میں نے یہ ایک فائل ہے ویجٹ امپورٹر کے نام سے. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کو میں پرووائڈ کر دوں گا ویجٹ امپورٹر کے نام سے. یہ والی فائل آپ نے سلیکٹ کرنی ہے پلگ ان میں جا کے. ٹھیک ہے, دیکھو یہ ویجٹ امپورٹر والی فائل سلیکٹ کی اور اس کو انسٹال ناؤ پہ میں کلک کر رہا ہوں. ایک بات یاد رکھیے, ہم پلگ ان ایڈ کر رہے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے, اور اس کو میں ایکٹیویٹ کر لیتا ہوں اس پلگ ان کو. اوکے, یہ میں نے پلگ ان ایکٹیویٹ کر لیا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویجٹ امپورٹر ایکسپورٹر. آپ نے پھر کیا کرنا ہے, یہاں پر امپورٹ ایکسپورٹ کے اوپر کلک کرنا ہے. اگر آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا یہ سر کہاں سے آیا ہے, تو آپ یہاں پلگ ان میں جا کے انسٹالڈ پلگ ان پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کون کون سے پلگ ان انسٹال ہیں. تو یہ ہم نے پلگ ان ابھی انسٹال کیا تو اس لیے یہاں پر شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہاں پر امپورٹ ایکسپورٹ پہ کلک کر سکتے ہیں
ٹھیک ہے. ویسے آپ ٹولز کے اندر جا کر بھی یہاں پر نیچے آپ کو ویجٹ امپورٹر ایکسپورٹر مل جائے گا. یہاں پر کلک کرنے کے بعد اچھا اب یہاں پر یہ کہہ رہا ہے یہ والا جو پلگن ہے جو اس کا فنکشن ہے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فائل بتاؤ جو امپورٹ کرنی ہے جس کی چیزیں اس ویب سائٹس کے اندر ڈالنی ہے. تو ہم یہاں سب سے پہلے چوز فائل کریں گے دوبارہ سے اور یہاں پر دیکھو آپ کو ایک فائل نظر آئے گی ڈیمو ایپ فنائٹ. ٹھیک ہے, یہ جو فائل ہے ڈیمو ایپ فنائٹ ڈاٹ نیٹ یہ بھی اس کا بھی ڈاؤن لوڈنگ لنک میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے, جہاں سے آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو ڈیمو ایپ فنائٹ ڈاٹ نیٹ. ٹھیک ہے, اس کا بھی لنک پرووائڈ کر دوں گا اور یہ جو ویجٹ امپورٹر جو ہم نے پلگ ان میں امپورٹ کیا تھا اس کا بھی لنک میں پرووائڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم کیا کر رہے ہیں یہ ڈیمو ایپ فنائٹ ہے اس کو میں کلک کیا یہاں سے سلیکٹ کر لیا اور امپورٹ ویجٹ پہ کلک کر دیا. اوکے, تو جیسے میں نے امپورٹ کی دیکھیں کافی چیزیں امپورٹ ہو چکی ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے, تو جیسے میں نے یہ امپورٹ کر لیا اب میں دیکھتا ہوں میری ویب سائٹ کیسی نظر آ رہی ہے. دوبارہ گیا ویب سائٹ جو بھی ہے میرا نام سو سولڈ ورڈ تھا, اب ڈائریکٹ بھی لکھ سکتے ہو. تو یہ دیکھو اب ویب سائٹ میری ایسے شو ہو رہی ہے. دیکھا ایک پراپر پورا ڈیزائن آ چکا ہے, یہ دیکھو. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ پر ابھی جتنی چیزیں شو ہو رہی ہیں یہ بہت زیادہ چیزیں. ٹھیک ہے, یہ بہت ساری چیزیں بہت زیادہ چیزیں ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے رائٹ ناؤ کیونکہ یہاں پر ابھی بہت زیادہ چیزیں ہیں تو کرنا یہ ہے ہم نے کہ اس کے اندر جو ایسی چیزیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے لائک یہ والی چیز ہے اس پورشن کی ضرورت نہیں ہے اس پورشن کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ اتنی زیادہ چیزیں نہیں ڈالنی کہ ہماری ویب سائٹ بہت ہیوی ہو. ہم نے کوشش کرنی ہماری ویب سائٹ فاسٹ لوڈ ہو. تو یہ فضول چیزیں ہیں جو ان کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے. تو وہ کیسے کرنا ہے اب یہ دیکھتے ہیں. تو ویب سائٹ سب سے پہلے اوپن کرو گے تو یہاں لکھا ہوگا کسٹمائز, یہاں پر بھی کلک کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو کسٹمائز کے اوپر میں کلک کر رہا ہوں. جیسے ہی میں نے کسٹمائز کے اوپر کلک کیا تو یہ دیکھو ایک سائڈ بار آ گیا اور یہاں پر ہماری ویب سائٹ کا لک آ گیا. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے تو ہم آ سکتے ہیں یہاں پر فرنٹ یہ بیک گراؤنڈ پیج ہے. یہاں پر دیکھو یہ پکچر آپ کو شو ہو رہی ہے, یہ یہاں پر پکچر. اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں چینج امیج کے اوپر کلک کر کے آپ یہ والی پکچر چینج کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کا پروڈکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی اچھی سی پکچر بناؤ جو فرنٹ پہ شو اور یہاں سے اس کو چینج کر لو, اس کو ریموو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ چیز آپ نے ایک تو پہلی چیز تو یہ کرنی ہے کہ پکچر آپ نے اپنے پروڈکٹ سے ریلیٹڈ لگانی, کوئی اچھی سی پکچر ہو. ٹھیک ہے, اچھا تو اس کے علاوہ آپ لوگوں نے یہاں پر کلرز وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہو یہاں سے. ٹھیک ہے, یہ ہیڈر امیج ہے یہاں پر اگر آپ نے لگانی ہو تو یہ یوز کر سکتے ہو. یہ فرنٹ اینڈ کنٹینٹ وغیرہ اس کو ایسے ہی رہنے دینا ہے آپ لوگوں نے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ویجٹ کے اندر. یہاں پر ہے ہماری ساری یہ مین جو یہاں پر چیزیں شو ہو رہی ہیں یہ ویجٹس کے اندر ہے. لائک فرنٹ پیج 1 ہے, یہاں پر ٹیکسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو فرنٹ پیج 1 ابھی یوز نہیں ہو رہا, پھر فرنٹ پیج 2 آپ نے چیک کرنا ہے یہ بھی یوز نہیں ہو رہا. 3 یہاں پر دیکھو یہ یوز ہو رہا ہے, کیا لکھا ہوا گیٹ مور سیلز ود بیٹر ڈیزائن. یہ دیکھو یہاں پر لکھا ہوا نا گیٹ مور سیل ود بیٹر, مطلب یہ جو پورا سیکشن ہے یہ اس کی کوڈنگ ہے. تو اگر میں چاہتا ہوں یہ نہ ہو تو یہاں پر آؤں گا یہ ریموو کر دوں گا. یہ ریموو کر دیا, دیکھو یہ بھی پورشن ختم ہو جائے گا. وہ دیکھو اب اس کے بعد ڈائریکٹ یہ والا بیک کیا یہاں سے. اب پیج فرنٹ پیج 4 اس کے اندر کیا ہے واٹ یو ول لرن, یہاں پہ لکھا واٹ یو ول لرن, اس کا مطلب یہ والا پورشن جو ہے یہاں پر اس پہ پہلے کلک کیا نیچے ریموو, یہ والا پورشن بھی غائب. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں مڈ لیفٹ, یہاں پہ لکھا اباؤٹ وی ایس, یہ اباؤٹ وی ایس, اس کو ڈیلیٹ کرنے کلک کرو ریموو, یہ بھی ڈیلیٹ ہو گیا. رائٹ والا اس کو بھی ڈیلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جسٹ جو چیز ضرورت ہے وہ رہ جائے, ایسے فضول چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے دکھانے کی. اچھا اب یہ ہے ریچ مور فیچرز ہیں, اس کو بھی ڈیلیٹ. فرنٹ پیج 5 بھی میں بھی ہم نے ڈیلیٹ کر لیا. آ جاتے ہیں فرنٹ پیج 6 کے اوپر, یہ چیز ہمیں ضرورت ہے نہیں ضرورت اوکے. اگر آپ کو یہ چیز ضرورت ہے تو آپ یہاں پر دیکھو ٹیکسٹ لکھا ہو اس کو چینج کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, یہاں پر ہیئرز وائی لکھا ہے, اگر میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں شاہزیب تو دیکھو گے کہ یہاں پر بھی شاہزیب لکھا ہوا آ جائے گا. دیکھیں یہ دیکھو شاہزیب. ٹھیک ہے, مطلب اگر آپ کو یہ چیزیں چاہیے تو یہاں پر ٹیکسٹ جو ہے جہاں جہاں لکھا ہوا ہے وہ چینج کر سکتے ہیں, یہاں پر ویسے شو ہو جائے گا. لیکن اگر نہیں چاہیے تو ہم ڈیلیٹ ریموو کے اوپر کلک کر کے اس کو ریموو کر سکتے ہیں. یہ بھی میں نے ریموو کر دیا.
اچھا یہ والا بھی ہمیں نہیں چاہیے. 7 پہ آتے ہیں. اگر آپ کو چاہیے تو آپ یوز کر سکتے ہو, میں یہ بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا دا ٹیم بیہائنڈ سکسیس 8 یہ بھی نہیں چاہیے. 9 یہ بھی نہیں چاہیے. 10 یہ بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھو ہم نے سوری 10 کے اندر یہ بھی ہے. اوکے آ جاتے ہیں 11 کے اوپر. یہ پرائسز والا اگر آپ کو چاہیے, لیکن ہم نے ہماری پروڈکٹ ایسی ہیں کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے. یہ بھی ریموو. اوکے رائٹ ناؤ یہ کسٹمرز کیا کہتے ہیں, یہ والا میرے خیال میں رہنے دینا چاہیے. آپ کی جو بھی پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں یہ دیکھو ہیئر ورڈ کسٹمر سے, تو یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہو. لائک یہاں پر لکھا ہوا ہے نا یہ لورم, تو یہاں سے آپ اس کا ریویو چینج کر سکتے ہو. لیٹ سپوز اگر میرا پروڈکٹ ہے ہیئر, تو میں ڈرائی ہیئر کے بارے میں کوئی شیمپو ہے ٹھیک ہے, دس شیمپو از ون آف بیسٹ شیمپو. ٹھیک ہے. لیٹ سپوز میں یہاں پر یہ لکھتا ہوں, تو یہ دیکھو اس کے ریویو میں یہ آ رہا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے ریویو, اس کا نام جان سمتھ ہے, یہاں پر جان سمتھ لکھا ہوا ہے, یہاں پر آپ چینج کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں چینج کر سکتے ہو آپ. یہ اس کی پکچر جو ہے یہ بھی چینج کر سکتے ہو. یہ پکچر کا لنک ہے, جو بھی پکچر ہے آپ اس کا یہاں پر لنک ڈالو گے, یہاں پر وہ پکچر آ جائے. تو یہ رہنے دو. ٹھیک ہے. اوپر آپ کی مین پکچر آ جائے گی, یہاں پر کلائنٹ کیا کہتے ہیں, اور اس کے بعد یہاں پر آپ کی نیچے پوسٹ آ جائیں گی. جو بھی آپ پوسٹ ڈالو گے آٹومیٹکلی یہاں پر آ جائیں گی. ٹھیک ہے. تو یہ پورشن آپ نے رہنے دینا, لیکن اس کو بھی چینجنگ کر دینی ہے, نام شام یہ وہ چیزیں چینج ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ نے پبلش کے اوپر کلک کر دینا ہے تاکہ چیزیں سیو ہو جائیں. تو یہ ابھی آپ لوگوں کا ڈیزائن آلموسٹ ریڈی ہے. ٹھیک ہے. ڈیزائن آپ لوگوں کا آلموسٹ ریڈی ہے. تو اب ہم کوئی بھی پوسٹ کریں گے تو وہ یہاں پر آ جائے گی. ابھی جسٹ میں آپ کو ایگزامپل کے لیے ایک پوسٹ کر کے دکھاتا ہوں. میں ڈیش بورڈ پہ جاتا ہوں اور یہاں پر پوسٹ کے اندر آ کے ایڈ نیو. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ نے اپنے آرٹیکل کرنے, آرٹیکل کیسے کرنے وہ میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا. ابھی جسٹ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں پر لیٹ سپوز پوسٹ کرتے ہو بیسٹ شیمپو فار ڈرائی ہیئر یو شوڈ ٹرائی ون. ٹھیک ہے. لیٹ سپوز یہ ابھی جسٹ میں نے ایگزامپل کے لیے لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو دس از دا بیسٹ شیمپو یو شوڈ ٹرائی ونس. ابھی جسٹ میں آرٹیکل نہیں لکھ رہا کوئی, جسٹ میں آپ کو دکھانے کے لیے یہ ایسے میں نے لکھ دیا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر آپ لوگوں نے فیچرڈ امیج لگانی ہے جو پکچر شو ہوگی, تو یہ بھی میں جسٹ ابھی عارضی طور پر کوئی بھی امیج یہاں پر لگا دیتا ہوں. یہاں سے آپ اپلوڈ فائل میں آ کے یہاں سے اپلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی میں نے یہ کوئی بھی پکچر ہے اس کو اپلوڈ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. ایک رینڈم سی پکچر جسٹ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں اپلوڈ کر رہا ہوں. اوکے یہ میں نے پکچر اپلوڈ کی. یہاں پر ٹائٹل جو بھی فائل کا نام ہوگا آٹومیٹکلی آ جائے گا, لیکن آپ نے اس کو صحیح کر لینا. آل ٹیکسٹ میں بھی وہ ورڈ لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے. لائک یہاں پر اگر ہے ایک پکچر ہے ہیئر ڈرائی شیمپو ہے, اگر آپ کا مین کی ورڈ یہاں پر بھی لکھ لیا, اور اس کو آل ٹیکسٹ کے اندر بھی میں نے لکھ دیا. آل ٹیکسٹ کیوں یوز ہوتا ہے, یہ گوگل سرچ انجن کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ یہ پکچر کس چیز کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے لکھ دیا, اس کے بعد سیٹ فیچرڈ امیج کر دیا, یہاں پر پکچر آ گئی. اس کے بعد میں اس کو پبلش کر دیتا ہوں. اچھا پبلش کرنے سے پہلے ایک اور چیز بتا دوں, آپ اس کی اسپیشل کیٹیگری بھی بنا سکتے ہو. لائک یہ آرٹیکل اگر ہیئر ڈرائی کے بارے میں, تو یہاں پر لکھ سکتے ہو کیٹیگری ہیئر ڈرائی. ٹھیک ہے. تاکہ اس کیٹیگری دیکھو ہیئر ڈرائی میں نے کر دیا. اب اس کو پبلش کرتا ہوں. اچھا جیسے میں نے پبلش کر لیا, تو اب میں ویب سائٹ پہ دیکھتا ہوں کہ میری ویب سائٹ کیسی لگ رہی ہے. اوکے یہ ہماری ویب سائٹ ہم نے اوپن کی. یہ دیکھو یہ آرٹیکل آ گیا ہے, بیسٹ شیمپو فار ہیئر ڈرائی یو شوڈ ٹرائی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ آرٹیکل یہاں پر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے, لیکن ابھی یہاں پر ہمارا جو فیچرڈ امیج ہے وہ نہیں آ رہا, تو ہم فیچرڈ امیج کو انکلوڈ کرتے ہیں.
ओके तो फीचर्ड इमेज को इंक्लूड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले कस्टमाइज में जाना है। जो हमने बाबर आजम की पिक्चर लगाई थी वो यहाँ पर नहीं आ रही, तो क्योंकि हमने सेट की थी, तो आपने यहाँ पर दोबारा आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया। तो आपने थीम सेटिंग्स में जाना है। थीम सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस नजर आएंगे, ठीक है। आपने कंटेंट आर्काइव्स में जाना है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये डिस्प्ले द फीचर्ड इमेज, ये टिक नहीं है, आपने इसको टिक कर देना। जैसे टिक करेंगे तो फीचर्ड इमेज आना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये बहुत बड़ी है। आप इसका साइज सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक 300 आई थिंक ये सही है, ठीक है। तो ये देख सकते हो, इस तरह से आपकी जो पोस्ट होंगी इस तरह आती जाएंगी, और इसको आप लोगों ने पब्लिश कर देना। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से आपकी जो पोस्ट करोगे यहाँ पर पोस्ट आना शुरू हो जाएंगी, और यहाँ पर आप लोगों ने इमेज कोई भी अच्छा सा लगाना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो चीजें हमारे पास अबाउट मी, आपने अपनी वेबसाइट के बारे में लिखना है कि यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया जाएगा, और ये तमाम चीजें आप लोग कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक तो यहाँ पर मैं चीज बता दूं कि ये फुटर के अंदर ये आ रहा है कॉपीराइट 2020 और डिफरेंट चीजें। ये देखो यहाँ से आप लोग ये फुटर की जो चीजें हैं, लिंक हैं, ये आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये अगर आप चाहते हो कि चेंज हो जाए तो यहाँ से भी कर सकते हो, अदरवाइज एक दूसरा भी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले कंटेंट में जाके ये फुटर है, यहाँ पर देखो अबाउट मी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो अगर आप चाहते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, हाय माई वी आर प्रोवाइडिंग ड्राई हेयर बेस्ट शैम्पू, ठीक है। मैं वैसे शैम्पू पर वेबसाइट नहीं बना रहा, मैं किसी और चीज़ पे बना रहा हूँ, लेकिन मैं अभी क्योंकि वो मैंने काफ़ी चीज़ें हैं वो इंक्लूड करनी है, तो इसलिए अभी मैं जस्ट ये लिख रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोगों ने उसके बारे में लिखा, अबाउट मी की जगह यहाँ पर कुछ और लिखना है, ठीक है। अबाउट आवर वेब भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह से फुटर 2 के अंदर देखो लाइक व्हाट यू सी यहाँ पर है। इस तरह अगर आप चाहते हो यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, तो आप फुटर 3 के अंदर यहाँ पर ऐड आइटम करके जो चीज़ लगानी है, ऑडियो कैलेंडर, लेकिन आपने इस तरह फजूल चीज़ें कोई नहीं लगानी, ठीक है। रिसेंट पोस्ट लगा दो बेशक, वो भी ठीक है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आप लोगों की वेबसाइट सेटअप हो जाएगी, ठीक है। ये वेबसाइट आपकी इस तरह से सेटअप हो जाएगी। इतना डिजाइन सब ने करना है, पिक्चर आपकी यहाँ पर चेंज हो, ठीक है। एक प्रॉपर पिक्चर हो, यहाँ पर प्रॉपर ये आपके रिव्यूज हो आपके प्रोडक्ट के बारे में, एक पोस्ट बेशक छोटी सी एक करके आप लोगों ने दिखानी है, ठीक है। और यहाँ पर भी चीजें, अच्छा एक चीज अभी याद रखना कि अभी ये मैं चीजें पब्लिश कर रहा हूँ, तो अभी हमने ये नहीं चाहते कि गूगल को नजर आए। तो मैंने अभी क्या किया है, अभी मैंने एक चीज की हुई है कि मैं यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर आता हूँ, और यहाँ पर मैं आता हूँ रीडिंग में, ठीक है। तो ये देखो मैंने किया हुआ डिस्करेज द सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग साइट, मतलब अभी ये मेरी वेबसाइट के अंदर जो मैं चेंजिंग कर रहा हूँ तो ये सर्च इंजन को नजर ना आए, ठीक है, या वो उसको अभी इंडेक्स ना करे, ठीक है। तो ये मैंने एक रिक्वेस्ट की हुई है कि भाई अभी डिस्करेज करे सर्च इंजन को कि भाई मेरी वेबसाइट के को इंडेक्स ना करे। तो अभी आप ये जो चेंजिंग कर रहे हो, अभी टेस्टिंग कर रहे हो, तब तक इसको अनटिक रखो, ठीक है। सेटिंग में जाके रीडिंग में इसको सॉरी टिक रखो, ठीक है। ताकि आपकी ना जब वेबसाइट बिल्कुल रेडी हो जाए, आर्टिकल रेडी, फिर आपने इसको खत्म कर देना, ताकि फिर गूगल इसको देख सके और इसको इंडेक्स भी कर सके, ठीक है। तो अभी आप लोगों की असाइनमेंट भी यहीं तक है कि आप लोगों ने ये तमाम चीजें करनी है, ठीक है। और उसके बाद जो मजीद चीजें हैं वो भी मैं आपको कर करके साथ साथ बताता रहूंगा, लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है। थीम ईटीसी सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, और आप लोगों ने ये तमाम चीजें कंप्लीट करनी है। ओके, गॉट इट। बाकी जो चीजें मेन्यू के अंदर किस तरह से शो करना है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन वो चीजें मैंने वैसे वर्डप्रेस में भी बताई हुई हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैं दोबारा जितनी चीजें होंगी सारी खुद करके भी दिखाऊंगा, और आप लोगों को भी बता दूंगा, ठीक है। तो इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आप अर्निंग करना चाहते हो, वाकई में सीरियस हो, तो इसको भी सीरियस होकर काम करो, प्रॉपर असाइनमेंट्स करो। और अगर आप उलझे हुए हो बहुत सारी चीजों में, तो काइंडली इतनी ज्यादा चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है। जो चीज कर रहे हो एक चीज करो, प्रॉपर करो, ठीक है। थीम सेटअप का मैंने बता दिया आप लोगों को, अब असाइनमेंट भी बता दिया कि ये तमाम चीजें आप लोगों ने सेटअप करनी है। और उसके अलावा एक्टिव लोगों को चीजें मिलेंगी, इसलिए आप एक्टिव रहो। एक्टिव रहने का मतलब ये है कि आप लोग
گروپ کے اندر اگر کوئی کوشچن پوچھ رہا ہے تو آپ لوگ اس کا آنسر کرو اگر آپ کو آتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ کائنڈلی گروپ کے اندر پوسٹ کرو اور مجھے مینشن کر دو, تو انشاءاللہ میں آپ کو آنسر کر دوں گا. ادروائز ہمارا کوشچن آنسر سیشن بھی ہوتے ہیں, اس کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ تمام لوگ اس کو فالو کرو گے اور آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. پسند آیا تو ضرور بتائیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں سبسکرائب, اور دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.